بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بہن بھائی ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کا لیکچر امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ جو لیکچر ہے یہ آج میں اپنے خواتین کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم بیوٹی پروڈکٹس خریدتے ہیں، جس کے اندر کریمز ہوتی ہیں، جس کے اندر ہیئر ریموور کریمز ہوتی ہیں، پاؤڈرز ہوتے ہیں، نیل پالش ہوتی ہے، جو یہ بیوٹی پروڈکٹس ہیں، تو بدقسمتی سے یہ ہم پروڈکٹس جو خرید رہے ہیں ان کے اندر ٹاکسک انگریڈینٹس ہوتے ہیں، ٹاکسک اجزاء ہوتے ہیں۔ تو ہم جب ان کو خریدتے ہیں تو ہمیں پلیز یہ ضرور ریسرچ کر لینی چاہیے یا پڑھ لینا چاہیے کہ ان کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہماری باڈی کے اوپر ہو سکتے ہیں، کیا سائیڈ ایفیکٹس ہماری سکن کے اوپر ہو سکتے ہیں، اور اوور آل ہماری ہیلتھ پر اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس شو ہوں گے۔ تو آج میں آپ کو اس لیکچر کے اندر کچھ ایسی پروڈکٹس بتاؤں گا جو ہمارے خواتین ڈیلی یوز کرتی ہیں اور ان کو اس کا جو سائیڈ ایفیکٹس شو ہوتے ہیں وہ خواتین کو پتہ نہیں ہوتے۔ تو اس لیکچر کے اندر میں آپ کو کلیئر کروں گا کہ آپ کون سی پروڈکٹ سے بچ جائیں اور اس کے متبادل آپ کیا یوز کریں تاکہ آپ اپنی سکن کو بھی شائننگ رکھ سکیں، سکن کی شائننگ بحال کر سکیں، ملائم رکھ سکیں، بیوٹی سکن آپ اپنی مینٹین رکھ سکیں۔ تو اس کے لیکچر میں آپ کو آج بہت اچھی باتیں بتاؤں گا، تو پلیز میں آپ سب بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اور اپنی بہنوں سے بھی کہ اس کو غور سے سن لیں۔ تو سب سے پہلے جو ہیئر ڈائز استعمال کیے جاتے ہیں بالوں کو بلیک کرنے کے لیے، گرے کرنے کے لیے، یا کوئی اور کلر ہم یوز کرتے ہیں، تو ناظرین بھائی اور بہنیں، اس جو ہیئر ڈائی ہوتا ہے اس کے اندر کم سے کم 5000 کیمیکلز یوز ہوتے ہیں۔ جی ہاں، 5000 کیمیکلز یوز ہوتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر آپ کے ہیلتھ پر برے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ تو کافی ساری ریسرچز نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو ہیئر ڈائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر کینسر کا رسک زیادہ ہوتا ہے، جس کے اندر آپ کا بلیڈر کینسر یعنی مثانے کا کینسر، اور عورتوں کے اندر بریسٹ کینسر کا زیادہ خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی یہ ہمارے ہارمونز پر بھی برا اثر مرتب کرتے ہیں اور ہمارے اینڈوکرائن سسٹم کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں، جس سے ریپروڈکٹیو سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ماہواری کے مسائل، بے اولادی کے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ اور ناظرین اگر آپ نے یہ ہر حال میں استعمال کرنا ہے تو اس کا جو الٹرنیٹیو، جو آپ کے لیے محفوظ طریقہ ہے وہ ہے قدرتی مہندی لگائیں، یا پھر آپ سیمی پرماننٹ ویجیٹیبل بیس ڈائز استعمال کر سکتے ہیں، یعنی جو سبزیوں سے بنے ہوئے ڈائی ملتے ہیں بازار میں، اور ان کو آپ استعمال کر کے ایسے خطرات سے بچ سکتے ہیں۔ تو ناظرین دوسرے نمبر پر آپ کے ہیئر ریموول کریمز ہوتی ہیں۔ جی ہاں، ہیئر ریموول کریمز، ان کے اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کو ہم کیلشیم تھایو گلائکولیٹ کہتے ہیں، اور ساتھ اس کے یہ اندر ہائیڈرو آکسائڈ، کیلشیم ہائیڈرو آکسائڈ ہوتا ہے۔ تو یہ جو کیمیکل ہوتا ہے یہ ہماری جو سکن کے اندر ایک پروٹین ہوتی ہے کیراٹن، جو ہماری جلد کو بہت ملائم اور نرم رکھتی ہے، لچکدار بناتی ہے، یہ اس کے اندر حل ہو جاتا ہے یہ کیمیکل کیلشیم تھایو گلائکولیٹ یا پھر کیلشیم ہائیڈروکسائڈ۔ تو جس کی وجہ سے یہ حل ہو کر ہمارے اس کیراٹین کو ختم کرتا ہے اور ہماری جلد کے اوپر سے آسانی کے ساتھ بال اتر جاتے ہیں۔ تو ناظرین یہ جو کیلشیم تھایو گلائکولیٹ ہوتا ہے یہ ہماری جلد کے لیے بھی خطرناک ہے، کیونکہ یہ اریٹیشن پیدا کرتا ہے اور اس کے یہ برننگ پیدا کرتا ہے۔ یہ آپ کی سکن کے اوپر اگر زیادہ دیر لگا رہے گا تو آپ کی سکن کو جلا دیتا ہے۔ تو ناظرین یہ بھی آپ کی جلد کے لیے بہت خطرناک چیز ہے۔
اور آپ کو اگر ہر حال میں ہیئر ریموول کریمز ہی یوز کرنی ہیں تو پھر آپ شوگر پیسٹ ہوتی ہیں وہ لے لیں، یا پھر ہارڈ ویکسز ہوتی ہیں، تو ان کے اندر جو اجزاء ہوتے ہیں وہ آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں پہنچاتے۔ اور نمبر 3 پر جو فیمینائن انٹیمیٹ واشز یوز کیے جاتے ہیں، تو ناظرین یہ کب یوز ہوتے ہیں؟ جب کسی عورت کو جو پرائیویٹ پارٹ ہوتا ہے اس کے اندر ایچنگ ہو، یا ڈرائینیس ہو جائے، اور یا کوئی وہاں پر انفیکشن ہو جائے، تو اس کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں۔ لیکن جو مارکیٹ کے اندر پروڈکٹس آ رہی ہیں تو ان کے اندر کیمیکلز شامل ہوتے ہیں، وہ جو آپ کے پرائیویٹ پارٹس پر یوز کیے جاتے ہیں، تو جب وہ استعمال ہوں گے تو اس کی وجہ سے آپ کا جو حفاظتی مائکرو فلورا ہوتا ہے، جو حفاظتی بیکٹیریا ہوتے ہیں، تو وہ ان کو بھی مار دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں کی جو پی ایچ لیول ہوتا ہے اس کو تبدیل کر دیتا ہے ناظرین، جس کی وجہ سے آپ کا سروائیکل کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے، وہاں پر یو ٹی آئی کا انفیکشن زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز ہو سکتی ہے، ایچ پی وی ہرپز انفیکشن ہو سکتا ہے، جینیٹل وارٹس ہو سکتے ہیں، اور جینیٹل ہرپز ہو سکتی ہے۔ تو جو بہنیں اس کے لیے کوئی فیمینائن واش یوز کرنا چاہتی ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ساتھ میں پرو بایوٹک وجائنل ہیلتھ بھی یوز کریں، تاکہ آپ ایسی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 4 پر آپ کے نیل پالش آئے گی، اور نیل پالش ریموورز۔ تو ناظرین، یہ جو کمرشل نیل پالشز ہوتی ہیں یا نیل پالش ریموورز ہوتے ہیں، ان کے اندر ایسیٹون بیسڈ ریموورز یوز ہوتے ہیں۔ تو ان کے اندر کون کون سے کیمیکلز ہوتے ہیں؟ فارملڈیہائڈ ہوتا ہے، ٹولین ہوتی ہے، اور ساتھ اس کے تھیلیٹس ہوتے ہیں۔ ناظرین، جب ہم بار بار ان کا استعمال کریں گے تو یہ کیمیکلز ہمارے ریپروڈکٹیو سسٹم کو نقصان پہنچائیں گے، ہمارے سینٹرل نروس سسٹم کو ٹاکسک کریں گے، وہاں پر اپنے سائیڈ ایفیکٹس شو کریں گے، جس کی وجہ سے ہمارا ہارمونل سسٹم بھی ڈسٹرب ہوگا، ہمارا اینڈوکرائنل سسٹم بھی ڈسٹرب ہوگا۔ تو اگر آپ نے ہر حال میں ہی نیل پالش یا نیل پالش ریموور کا استعمال کرنا ہے تو آپ ایسا نیل پالش یوز کریں جس کے اندر ایسیٹون نہ پایا جائے، اور اس کے لیے آپ پلانٹ بیسڈ ریموورز یوز کر سکتی ہیں۔ تو نمبر 5 پر آپ کا ٹالکم پاؤڈر ہوتا ہے، جس کو ہم ٹالک بھی کہتے ہیں۔ تو ناظرین، جو ٹالکم پاؤڈر ہوتا ہے یہ بہت زیادہ میک اپ پروڈکٹس میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ پریسڈ پاؤڈرز ہوتے ہیں، لوز پاؤڈرز، اور حتیٰ کہ بیوٹی کریمز اور لوشن میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، سٹڈیز نے یہ شو کیا ہے کہ جو 20% ٹالکم پاؤڈر یا ٹالک ہوتا ہے، اور اس کے جو اس کی پروڈکٹس اس سے جو بنائی جاتی ہیں، تو وہ ان کے اندر ایسبسٹاس فائبرز ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو ایسبسٹاس ہوتا ہے یہ ہارمفل اگر زمین میں ہو تو پھر یہ ہارمفل نہیں ہوتا، لیکن وہ لوگ جو فیکٹریز میں کام کرتے ہیں، جو اس کا ہر وقت سامنا کرتے ہیں، تو ان کو کیا ہوتا ہے، لانگ ٹرم اگر وہ ایسبسٹاس کو اپنے سانس کے ذریعے لے رہے ہیں تو اس کے ذریعے ایک کینسر، جو لنگ کینسر جس کو ہم میزوتھیلیومیا کہتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے، یا آپ کو دمہ ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو سانس کی اور متعدد بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ لازماً ہی ٹالکم پاؤڈر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر لوز منرل پاؤڈرز جو کہ ایرو روٹ اور کارن سٹارچ سے بنائے جاتے ہیں ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 6 پر آپ کی فیئرنیس کریمز آتی ہیں۔ تو وہ خواتین جو روزانہ کی بنیاد پر
فیئرنس کریم یوز کرتی ہیں تو اس کے اندر آپ کے ہارمفل بلیچنگ ایجنٹس ہوتے ہیں جیسا کہ ہائیڈروکینون اور میٹلز جیسے مرکری، یہ آپ کی فیئرنس کریمز کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو کیمیکلز ہوتے ہیں، یہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں، یہ آپ کے جو سکن ہوتی ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ تو آپ سے التماس ہے کہ یہ جو پروڈکٹس آپ کو بتائی گئی ہیں ان کو فوراً بند کر دیں اور اس کا آلٹرنیٹو استعمال کریں، تاکہ آپ کو جو بیماریاں اور جو سائیڈ ایفیکٹس بتائے گئے ہیں ان سے آپ کو ہمیشہ کے لیے نجات مل سکے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو آپ سے ایک ہی اپیل اور ریکویسٹ ہوتی ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے دیے گئے آئیکن کو دبا دیں اور ساتھ آل کے بٹن کو دبا دیں، لائک کریں، کومنٹس دیں اور اس کو فیس بک واٹس ایپ پر شیئر کریں، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ والسلام۔